پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ ہمارے پاس دولت بھی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، ہماری زمینیں بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ہمارے مکانات بھی اللہ کی نعمت ہیں، ہماری دکانیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، ہمارے گھر، رشتہ دار، ہمارے بچے، ہماری اولاد، کل کائنات کی ہر نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ساری نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعداد نعمتیں ہیں، لیکن روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس زمین پر، اس کائنات میں، اس آسمان میں، زمین میں، آسمان میں ایمان سے بڑی نعمت ایمان والے کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کا یہ جذبہ ہے کہ کائنات لے لو، دنیا لے لو، جان لے لو، لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ مل دینا یہ پہ جائے ایمانہ دا، مل پینا یہ پہ جاوے ایمانہ دا۔ دوستو، اگر ایمان کا مل دینا پڑ جائے، جانا دا نظرانہ دے دے، حق والے نظرانہ دے دے جانا دا۔ جو حق والے ہیں وہ جان دے دیتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا کرتے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ بولو بولو، کیا دولت ہے؟ ایمان ہے۔ یہ بچے ایک دو بیٹھے ہیں، یہ کھچ مارے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ آپ توجہ دینا میرے بھائیوں، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور ایک مومن کی یہ نشانی ہے، وہ جان دے دیتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرتا، مال ٹھکرا دیتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرتا، کائنات لٹا دیتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ ایمان ہے کیا؟ تو آج یہ دل کی تختی پر لکھ کر جاؤ، عشق مصطفیٰ عین ایمان ہے۔ آقا کی محبت ہی ایمان ہے۔ محبت مصطفیٰ ہے تو ایمان ہے، آقا کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جس کو میرے آقا پاک سے محبت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، پیار نہیں ہے، وہ کبھی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارے ایمان کی جو ڈور ہے وہ آقا پاک کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایمان کی سلامتی آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ لازمی ہے۔ حضور کی محبت کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے۔ آقا سے وفا کرو گے، آقا پاک سے محبت کرو گے، نبی پاک کی شان اور عزت کے لیے اپنی کائنات لٹانے کا جذبہ سینے میں رکھو گے تو سمجھو آپ کا ایمان سلامت ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کے لیے جذبے، ولولے اور پیار، محبت اور غیرتیں جب دھیمی پڑ جاتی ہیں، ایمان کی شمیں جل ملانے لگ جاتی ہیں اور ایمان کی روشنیاں مدھم پڑنے لگ جاتی ہیں۔ لوگوں، کبھی آپ نے سوچا ہے یہود میرے آقا پاک کی عزت پہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ فرانس والے آقا پاک کی ذات پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ غیر مسلم حضور کی ذات کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے ان کا ایمان عشق مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ چھین لو ان کے سینوں سے نبی کا پیار، ان کو کھوکھلا کر دو۔ یہ نماز پڑھیں گے تو بھی بے نور ہوں گے، یہ سجدے کریں گے تو بھی بے ایمان ہوں گے، یہ طواف کعبہ کریں گے تو بھی بے ایمان ہوں گے۔ قرآن نے کہہ دیا وما ہم بمومنین، بغیر عشق مصطفیٰ کے ایمان نہیں ملا کرتا۔ لہذا یہ خیروں کی سازش ہے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لہذا وہ ہماری محبت پر، ہمارے مرکز پر، ہمارے ایمان پر حملہ کر کے ہمیں در مصطفیٰ سے توڑ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے علماء، ہمارے واعظین، ہمارے حق بات کا اعلان کرنے والے اور سینوں میں عشق رسول کی شمع زندہ رکھنے والے ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گھٹی کے اندر بھی عشق مصطفیٰ دو، اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ بساؤ، اپنے گھروں کے اندر محبت مصطفیٰ کا رائج قائم کرو، اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو، اپنے سینوں کو، اپنے دل کی دھڑکنوں کو عشق مصطفیٰ کے اندر اس طرح رنگ دو کہ تمہارے لیے کائنات قربان کرنا سوکھا ہو، لیکن نبی پاک کی محبت سے نیچا، میری آقا پاک کی محبت کو جو ہے وہ کنڈ دکھانا، منہ موڑنا، یہ تمہاری لیے موت سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے اہل سنت کی جو بھی محفل ہو، ہم بات عشق مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع محبت مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں اس ایمان کا تحفظ محبت مصطفیٰ میں ہے۔ لہذا علماء چاہتے ہیں آپ در نبی سے جڑے رہو، عشق نبی میں رنگے رہو، محبت مصطفیٰ میں
اتنے کامل ہو جاؤ، اتنے کامل ہو جاؤ کہ اگر عشق مصطفیٰ کے اندر آپ کو شہید بھی کر دیا جائے، آپ کے جسم سے بہنے والے خون کے قطروں سے بھی لبیک یا رسول اللہ کی آواز آنی چاہیے۔